آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں اتارا، وہ سعد جو رشتے کا پیغام لے کے گئے تھے، جب انہوں نے آ کے حضور سے کہا نا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی بیٹی نہیں دے رہا، حضور نے فرمایا فلاں صحابی کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کریں۔ یہ گئے تو انہوں نے تھوڑا سا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ صحابی غریب، رنگ روپ بھی کوئی نہیں اور حسب نسب بھی کوئی نہیں، میری بیٹی حسب نسب والی خوبصورت۔ اندر سے بیٹی نے بھی بات سن لی، کہا ابا جان یہ نہ دیکھیں کون آیا ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے، مجھے قبول ہی قبول ہے۔ وہ آئے، رشتہ قبول ہو گیا۔ حضور میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے حق مہر کے لیے، آپ عثمان بن عفان کے پاس جاؤ، ابو ایوب انصاری کے پاس جاؤ اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، ان صحابہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہ تیرے حق مہر کا انتظام کریں گے۔ 400 درہم چاہیے تھے، 1200 درہم ہو گئے، اور بڑی خوشی خوشی شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار جب پہنچے ہیں، اور ایک امنگ اور ایک لگن اور ایک جذبہ اور ایک دل میں وہ شوق کہ آج میرا ایک ازواجی تعلق قائم ہوگا، آج میری دلہن میرے گھر میں آئے گی، شادی کا سامان خریدنے جب بازار پہنچے، کان کے اندر آواز پڑی انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ انہی پیسوں سے جن سے سامان شادی خریدنے کے لیے گئے تھے، انہی سے سامان جہاد خرید لیا، اور صحابہ کرام نکل پڑے تھے اور لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے سامان جہاد خریدا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، منہ کو چھپایا اور مجمع میں گھس گئے، اس کی گردن اڑائی، اس کی گردن اڑائی، اس کی گردن اڑائی، اڑاتے اڑاتے خود اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ حضور کے پاس سے گزرے تھے تیزی کے ساتھ، حضور نے صحابی سے پوچھا یہ تو ساتھ لگتا ہے، اس کو تو بازار بھیجا تھا۔ اتنی دیر میں مجمع میں گھسے اور کئی کافروں کو جہنم رسید کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے جنازے پڑھا رہے تھے، حضرت سعد کے جنازے پہ آپ اتنے غمگین تھے، اتنے دکھی تھے، ایک افسردہ چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھیجا کہاں پہ تھا اور چلا کہاں پہ گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ بڑی گرانی تھی، بڑا ایک افسوس تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ اور آپ علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم اور خوشی کے آثار۔ یا رسول اللہ، کہ پریشان ہونا تو سمجھ میں آ رہا تھا لیکن یہ خوش ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا جیسے ہی میں نے اپنے سعد کو قبر میں رکھا، اللہ نے قبر کو جنت تک کھول دیا، اور کتنی حسین لڑکیاں جنت کی دوڑ لگا رہی تھی کہ پہلے کون جا کے سعد کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس صحابی کو بتا دو کہ اللہ نے تیری بیٹی سے کہیں خوبصورت لڑکیوں سے میرے سعد کا نکاح کر دیا ہے۔ تو قبر ایک مہمان خانہ ہے اللہ پاک کا۔ قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک، بہت اچھا کیا تو آیا، جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھ لے گا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی جگہ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ 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 رہنے کی چیز ہے، ہمیشہ کی نعمتیں۔ دنیا کی نعمتیں عارضی، دنیا کی خوشیاں عارضی، دنیا کی لذتیں عارضی، لیکن اللہ کی قسم، اللہ ایمان کی سلامتی سے لے جائے، اللہ ایسی لذتیں دینے والا ہے کہ ہر لذت پہلے سے زیادہ مزیدار۔ جنتی لقمہ توڑے گا، منہ میں ڈالے گا، کھائے گا، اگلا لقمہ توڑے گا تو اس لقمے کا مزہ اور ذائقہ پچھلے لقمے سے زیادہ ہوگا، مزہ بڑھتا جائے گا۔ دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ مزہ کم ہوتا جاتا ہے۔ شادیوں پہ کھانا کھولتا ہے تو دھڑم 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 کی آواز آتی ہے، پکڑو جی، پلیٹوں میں ڈالو جی، اور ایک بندہ 10 بندوں کا کھانا پلیٹ میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہی دسترخوان اور ٹیبل تھوڑی
دیر کے بعد کیا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آدھا کھایا ہوتا ہے، آدھا چھوڑا ہوتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ دنیا کا دستور ہے. اور جنت کا دستور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا لقمہ مزیدار ہوگا، اس سے اگلا لقمہ اس سے مزیدار، اس سے اگلا لقمہ اس سے مزیدار. مزہ بڑھتا چلا جائے گا، مزے میں لذت میں کمی نہیں آئے گی. پہلے دن کا جو حسن ہوگا اگلے دن کے حسن اس سے زیادہ ہوگا. دنیا کا حسن کم ہوتا جاتا ہے اور جنت کا حسن آئے روز بڑھتا چلا جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. میرے بندو، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے. تو میرے بھائی، وہ دنیا پہ دل نہ لگانا، دنیا سے جی نہ لگایا جائے. دنیا بقدر ضرورت اصل آخرت ہے. یہاں بنا لیا تو کیا لے کے جائیں گے؟ سکندر جیسا بادشاہ دنیا سے جا رہا تھا، کہا دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. جب اس کی میت گئی ہے جنازہ گاہ کی طرف تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کفن سے یوں باہر تھے، چارپائی سے ایسے لٹکے ہوئے تھے. کیوں یہ کہا؟ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے سکندر جیسے بادشاہ دنیا سے گئے تو ان کے ہاتھ بھی کیا تھے؟ خالی تھے. کیا آدمی ساتھ لے کے جائے گا؟ ایک نیک اعمال ہے جو انسان کی وفا والی چیزیں ہیں، جو انسان سے ہمیشہ وفا کرے گی. ہم لاہور پڑھتے تھے، ہمارے استاد جی وہاں پڑھاتے تھے، لاہور سے آتے تھے مدرسے میں پڑھانے کے لیے. پڑھے بھی وہیں پہ تھے. کہتے جب میں پڑھتا تھا یہاں پہ اپنے گاؤں سے مدرسے میں آتا تو ہمارے راستے میں ایک بہت بڑا مکان بن رہا تھا، 2 کنال کی کوٹھی بن رہی تھی. اور 2 سال کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، 2 سال اس کو بنتے ہوا. اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ. جب وہ مکان مکمل ہوا، ہم پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو وہاں مجمع آ رہا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ جی آج فنکشن ہے، آج مالک مکان نے فنکشن کیا ہے اپنے مکان کے مکمل ہونے کی خوشی میں. ابھی اس نے ہیش نہیں رکھی، اب یہ فنکشن کیا ہے. جب ہم شام کو عصر کے بعد واپس گئے تو کیا دیکھا؟ مجمع. ہم نے کہا کہ فنکشن اتنا زیادہ لمبا ہو گیا، صبح سے چل رہا ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو کسی نے پاس بتایا کہ بھائی وہ فنکشن تو دوپہر ہی ختم ہو گیا تھا، یہ مجمع تو مالک مکان کی وفات کے اوپر اکٹھا ہوا ہے. جس مالک نے 2 سال مکان بنایا، لاکھوں کروڑوں لگا دیے، ایک رات اس کو اس میں رہنا نصیب نہیں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شائدہ ہے انسان؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. یہ میری آپ کی حیثیت ہے. میرے محترم بھائی دوستو، دنیا بہت عارضی ہے، بہت مختصر ہے، اور اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے. ہم جنت سے آئے ہیں اور واپس جنت میں جا رہے ہیں. تھوڑا سا قیام اللہ نے ہمیں دیا ہے، چند صبحیں چند شامیں، چند صبحیں چند شامیں. ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، اللہ کی خوشی میں گزار لیں، اللہ کے احکامات پہ گزار لیں، تو اللہ کی قسم اللہ یہ جہاں بھی بنائے گا، اللہ وہ جہاں